السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم کریں گے اپنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے ترجمہ اور تفسیر۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے مؤمنون الکافرین، کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ ایمان والے مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو نہیں ہے اللہ کو، فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں اس سے کوئی تعلق۔ تو پھر فلیس من اللہ فی شیء، تو پھر اللہ پاک کو بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ الا، مگر، ان تتقوا، مگر یہ کہ اس حالت میں کہ بچو، منہم، ان سے، تقاتا، بچنا، مگر اس حالت میں کہ ان سے بچنے کے لیے، ان سے بچاؤ کے لیے ان کو بلایا جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ، خود سے، اور اللہ پاک تم کو خود سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت میں ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اب دوست بنانے سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ان سے جو ہے ہمدردی بھی نہیں کرنی، کہ جو ایک انسانیت ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھیں، ان کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں، تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھی اخلاق جو ہے اتنے اچھے تھے کہ وہ جو ہے کافروں کے ساتھ بھی جو ہے دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ اب مراد اس سے یہ ہے کہ بالکل کافروں کے ساتھ مخلص نہ ہو جاؤ، کہ ان سے محبت نہ کر بیٹھنا، کہ ان کی طرف ہی اپنا دل نہ لگا لینا۔ مطلب اس محبت سے مراد، اس دوستی سے مراد یہ ہے کہ دوستی نہ کرو، کہ بالکل تم ان سے اس طرح کا تعلق نہ کر لو کہ تم اس کے دین کی طرف جانے لگو، یا اس کا دین تمہیں اچھا لگے، یا تم مسلمانوں کو چھوڑ کر ایک دل سے جو محبت ہوتی ہے نا، جو مسلمان ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، تم وہ نہ کرنا محبت، لیکن ایک ہمدردی ہے، جو ایک ہمدردی کا تعلق ہے، وہ تو ہم جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ایک ہمدردی کا تعلق رکھتے تھے، کہ جو اس انسانیت کے تعلق سے ان پر احسان کر دیتے تھے، اچھا سلوک کر دیتے تھے، تو اس سے نہیں منع کیا گیا، وہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ بات یہ ہے کہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تعلقہ قلبی موالات یا دلی مودت اور محبت کا ہوتا ہے، اور فرمایا دیکھا جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک تعلق جو ہوتا ہے قلبی ہوتا ہے، دل سے محبت یا دلی مودت اور محبت کا ہوتا ہے، یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر مومن کے ساتھ جو ہے مومن کا یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں۔ اب دوسرا درجہ جو ہے مواسات کا ہے، جس کے معنی ہے ہمدردی اور خیر خواہی اور نفع رسانی کے۔ یہ ہم بجز کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ اب وہ جو یہود و نصارہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہر ٹائم سازشیں کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، ان کے ساتھ تو ہمیں کوئی محبت رکھنی نہیں، کوئی ہمدردی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ویسے غیر مسلم ہیں، جو ہمیں دکھ نہیں پہنچاتے، کوئی تکلیف نہیں دیتے، تو ان سے جو ہے ہم ہمدردی، ان کے ساتھ احسان اور اس کے ساتھ اچھا اخلاق کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک جو مودت اور ایک قلبی محبت ہوتی ہے، وہ صرف مسلمان مومنین کے ساتھ ہی جائز ہے۔ قل ان تخفوا،
تو کہہ دے اگر تم چھپاؤ اس کو ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے دل میں ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ تو جانتا ہے اس کو اللہ، یعلمہ اللہ تو جانتا ہے اس کو اللہ۔ تو اللہ پاک فرمانے اپنے نبی کو کہ آپ کہہ دیجئے تمام لوگوں کو، کفار کو بھی، مومنین کو، کہ اگر تم کچھ اپنے دل میں چھپاؤ یا تم اس کو ظاہر کرو، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، تو اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی آ گیا کہ اگر تم اس کے ساتھ، جو کفار کے ساتھ کس طرح کی محبت رکھتے ہو، ہمدردی والی یا ایک دلی مودت محبت ہوتی ہے جو مومنین کے ساتھ جائز ہے، اب کس طرح کی محبت رکھتے ہو، اب وہ تم اپنے دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، دونوں صورتیں جو ہے اللہ کو معلوم ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے اللہ پاک جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے اور معلوم ہے اللہ کو، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب اللہ پاک سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب آسمان، سماوات آتا ہے کہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے جو ہے آسمانوں آتا ہے، وما فی الارض اور زمین کے بارے میں جو ہماری زمین ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہ زمین آ گئی، یا باقی جو کچھ بھی ہے سب جہان بھی آ گئی۔ واللہ اور اللہ پاک علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد جس دن موجود پائے گا، کل نفس ہر انسان، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر بھلائی میں سے، محضرہ سامنے۔ اب اس سے مراد قیامت کا دن ہے، روز قیامت، جس دن اللہ کے حاضر پیشی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا اور ترازو رکھا جائے گا، اعمال ناپے جائیں گے، تولے جائیں گے، اللہ ایک ایک نیکی، ایک ایک برائی بندے کے سامنے رکھ دے گا۔ اس دن جو ہے، اس دن ہر انسان جو ہے اپنے عمل کو خود اپنی نظروں سے دیکھ لے گا۔ وما عاملت من سوء اور جو کچھ اس نے عمل کیا برائی میں سے، وما عاملت اور جو کچھ اس نے عمل کیا، من سوء برائی میں سے، تودو آرزو کرے گا، لو یہ کہ انا بینہا یہ کہ ہو جائے اس کے درمیان، و بینہ اور اس میں، یہ وہ آرزو کرے گا کہ میرے درمیان اور اس کے درمیان پڑ جائے آمدن بعیدہ فرق دور کا، وہ آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں پڑ جائے فرق دور کا۔ تو قیامت کے دن جو ہے اللہ پاک بندے کے سامنے اس کے سارے اعمال کو رکھ دیں گے، اچھے بھی اور برے بھی، اور اس دن بندہ ڈرے گا اور کہے گا کہ ہم اللہ کے درمیان بھی جو ہے اور لوگوں کے درمیان بھی جو پردہ پڑ جائے کہ اللہ جو ہے ہماری برائیوں سے، یا بندے ہماری برائیوں سے واقف نہ ہوں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنے نفس سے، یہاں بھی ابھی آئی ہے یہ آیت، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کہ اللہ پاک تم کو ڈراتا ہے خود سے۔ اب یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ پاک تم کو ڈراتا ہے خود سے۔ اب بار بار اللہ پاک ڈرا رہے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں خود سے ڈرا رہے ہیں کہ اللہ جتنا مہربان ہے نا، ایک حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ اگر اللہ کے جتنا رحیم و کریم ہے پر معلوم ہو جائے تو بندہ تو ہے ہر جو ہے کافر بھی جنت کی طلب کرنے لگ جائے۔ اور اسی جگہ آتا ہے کہ اگر اللہ کی جو غضب کے بارے میں، اللہ کے غصے کے بارے میں بندے کو پتہ چل جائے تو ایمان والا مومن بھی ڈر جائے کہ کیا اللہ میری بخشش کر دے گا۔ تو ہم تو اللہ پاک سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ واللہ اور اللہ پاک رعوف بہت مہربان ہے۔ اب اسی جگہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو قیامت کے روز حاضری ہوگی، تمہارے اچھے اور برے اعمال آئے گے، اور بتایا کہ اللہ پاک تم کو اپنے سے خود سے ڈرا رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا یہاں پہ کہ واللہ رعوف اور اللہ بہت مہربان ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ اور یہاں پر ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ پاک اگر تم کو خود سے اپنے عذاب سے، روز قیامت سے اور حساب و کتاب سے ڈراتا ہے تو اللہ پاک ساتھ ہی بہت مہربان بھی ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ تو پھر اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو پھر اللہ پاک بالعباد اپنے بندوں پر، اور اگر تم اچھے اعمال کرو گے، صحیح حق پہ چلو گے، تو اللہ نے جو تم سے جنت کا سوال کیا ہے اور نعمتوں کا سوال کیا ہے تو پھر اللہ پاک تمہیں وہ بھی دیں گے، نعمتیں دیں گے، جنت دیں گے، باغات، سب کچھ وہ بھی دیں گے۔
اب یہاں پہ جو ہے ہماری ان آیات کی تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔